بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جز تبارک کی تفسیر آج کی نشست میں سورۃ نوح مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا ہے، نوح علیہ السلام کو، الى قومه اپنے قوم کی طرف۔ سورۃ نوح میں سب سے پہلے رسول علیہ السلام کا قصہ ہے، اور بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو اس قصے میں سب سے اہم باتیں ہیں انہیں اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو بھی ہم باتیں کریں گے اس عظیم رسول کے عظمت کے تعلق سے، ان کے صبر و تحمل کے تعلق سے، اور دعوت اور تبلیغ کی اساس ہر داعی کے لیے منہج الانبیاء ہے علیہم السلام۔ اور آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی ہے اور دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا ہے۔ اور جو بھی داعیان حق ہے، حق جو دعوت دینے والے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ ان حقائق اور مسائل کو اور دعوت کے اساس کو سمجھیں، تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور جتنے بھی ہم اس پیارے نبی کی عظمت کی بات کریں گے، آپ یہ دیکھیں کہ سید مرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی یہی کافی ان کے لیے کہ ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ رکھا ہے، جس میں جتنے بھی انبیاء کی جو عظمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب سمیٹ کے اپنے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے جو ہمارے اوپر حق ہے، ان پر ایمان لانے کا اور اتباع کرنے کا، محبت کرنے کا، ان کے منہج کے اتباع کرنے کا بھی یہ بہت لازمی ہے۔ اور ہر سلفی کو چاہیے، ہر سنی کو چاہیے کہ وہ جب بھی، اور ہر سلفی سنی داعی ہے، یاد رکھیں، لیکن دعوت کی اساس، دعوت ایسا جو علم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل حدیث اور سلفی جو ہے اہل علم، طالب علم لازمی ہے، کیونکہ سب سے پہلا پیغام اقرأ۔ ہم اس اقرا میں کہاں پہ ہیں؟ امت میں بہت کم لوگ ملیں گے اس پہ عمل کرتے ہوئے۔ اقرا کے تعلق سے بہت سارے یونیورسٹیاں موجود ہیں، پوری دنیا میں اسلامک یونیورسٹیاں موجود ہیں، اور دیگر علوم بھی موجود ہیں۔ حق ادا کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے۔ طائفۃ المنصورہ بہت کم تعداد میں، قلیل تعداد میں آپ کو ملیں گے، لیکن جو بھی اس دعوت کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، آئے دیکھتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی علیہ السلام نے دعوت کو حق ادا کیا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف۔ دو بڑے پیغام، نوح علیہ السلام رسول اللہ تعالیٰ کے ارسلنا، اور صرف ان کی دعوت اپنے قوم کے حد تک محدود تھی، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان کی قوم کی طرف کے حد تک محدود تھی، سوائے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام تھی ثقلین کے لیے۔ اچھا، کیا پیغام دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو ڈراؤ، خبردار کرو۔ خبردار کن چیزیں کیا جاتا ہے؟ کسی غلطی سے کیا جاتا ہے خبردار۔ ڈرایا اس وقت جاتا ہے جب کوئی غلطی ہو، تو اس غلطی سے بچنے کے لیے، اس کی جو سزا مترتب بچنے کے لیے ڈرایا جاتا ہے۔ اپنی قوم کو ڈراؤ، خبردار کرو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتیہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ دردناک عذاب سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس پیغام کو، اس نظارت کو، یا جو بھی جس چیز سے ڈرا رہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے، یا قومی، اے میری قوم، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر مبین، صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اور
کھول کھول کے بیان کیا. کیا پیغام ہے اور کیا چیز کھول کھول کے بیان کی ہے, صاف صاف بیان کی ہے. ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, توحید عبادت. واتقوہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واطیعون, اور میری فرما برداری کرتے رہو, اطاعت کرتے رہو. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. عبادت توحید عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تقوی اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے, ایک ہی راستہ, واطیعون, فرمانداری میری کرنی پڑے گی, اتباع میری کرنی پڑے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام احکام ہیں میں تمہیں دوں گا, ان پر عمل کرنا ہے, جو میں طریقہ بتاؤں اس پہ کرنا ہے, یہ اطاعت ہوتی ہے. اب تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی, حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا, اور طریقہ وہ جو میں تمہیں بتاؤں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. کتنا مختصر پیغام ہے, یہی بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا, اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی, ابتدا یہاں سے کی ہے. جتنی بھی اور خرابیاں تھیں, سب سے بڑی خرابی شرک تھی, اور یہ وہ قوم تھی جس میں شرک نے جنم لیا تھا. اس سے پہلے شرک موجود ہی نہیں تھا. کوئی لمبا چوڑا پیغام ہے, مختصر سے دیکھ 3 لفظ ہیں. ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, یعنی جو تم سب سے بڑی غلطی کر بیٹھو, شرک کر بیٹھے ہو, اللہ سے توبہ کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. اچھا, لفظ کتنی آسان ہے, ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. اچھا, واتقوہ, اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو ثابت قدم رہو گے. اگر اللہ کا ڈر نہیں رہے گا تو پھر شرک ہو سکتا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی راستہ اختیار کرتے رہو, اور سیدھا استقامت کا راستہ اختیار کرتے رہو, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, واطیعون. سبحان اللہ. اچھا, ملے گا کیا تمہیں؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. یغفر لکم من ذنوبکم, تمہارے گناہوں میں سے تمہارے گناہ بخش دے گا. ویؤخرکم الی اجل مسمی, اور تم کو مہلت دے گا مقرر وقت تک. ان اجر اللہ, بے شک جب اللہ تعالی مقرر وقت, اذا جاء, جب آئے گا, لا یؤخر, وہ کبھی اس میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی, لو کنتم تعلمون, کاش کہ تم جانتے. یہ کون سا مقرر وقت ہے؟ موت کا. اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے, ابھی وقت ہے, سانسیں جاری ہیں, استغفار کر لو, رب سے توبہ کر لو, جو شرک کر بیٹھے اسے توبہ کر لو, تمہاری مغفرت اللہ تعالیٰ کر دے گا, تمہارے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے گا, تمہیں بخش دے گا, اور اجل مسمی تک تمہیں پھر مہلت دے گا. کاش کہ تم اس حقیقت کو جان لیتے. قوم نے کیا کیا, اور اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی نے کیا کیا؟ قال ربی, نوح علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے رب, انی دعوت قومی لیلا ونہارا, میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے رات اور دن. وقت کوئی خاص وقت نہیں, مسلسل دعوت دی ہے, کسی خاص وقت کا اعتبار نہیں رکھا, مسلسل دعوت ہے. جرم اتنا بڑا ہے, جو مر رہے ہیں اس وقت اس بڑے گناہ کو کرتے ہوئے وہ جہنم رسید ہو رہے ہیں. عذاب علیم, ہمیشہ کے عذاب ہے. اسے شروع میں کیا ہے کہ اپنے قوم کو خبردار کرو, آگاہ کرو, ڈراؤ, اس سے پہلے کہ ان کو عذاب علیم پہنچے. مر گئے, عذاب علیم شروع ہو گیا نا. اس لیے تکلیف ہے, درد ہے, اپنے قوم سے محبت ہے, اپنے قوم کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں, تو دعوت کا خاص وقت مقرر ہے کیا چلو وقت ملے گا کریں گے؟ نہیں. قال ربی, اے میرے رب, انی, بے شک میں نے, دعوت دی ہے, قومی, اپنے قوم کو, لیلا و نہارا. اچھا, جواب میں ان لوگوں نے کیا کیا اس مسلسل دعوت کو؟ دعوت کا وقت کتنا تھا, کتنی سال؟ 950 سال. پیغام کیا تھا؟ ایک ہی پیغام, ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. بار بار, دن اور رات, 24 گھنٹے, ہر وقت, اور 950 سال. اب اس کا ریئیکشن دیکھ دوسری طرف. قوم نے کیا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا, بس میرے بلانے نے, میری دعوت نے ان کو نہیں زیادہ دیا
مگر فرار ہونا. میں دعوت دیتا ہوں وہ فرار ہو جاتے ہیں, بات سنتے نہیں ہیں, دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. یعنی کتنی اذیت ہے کہ آپ دعوت حق لے کے جاتے ہیں, ان لوگوں کے عذاب علیم سے بچانا چاہتے ہیں, نصیحت کرتے آپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. ایک طریقہ ہے. اچھا آگے سنیں ذرا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, اور بے شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ اے اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما. انہیں کا فائدہ ہے نا. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور اپنے کپڑے اپنے جسم پر چہرے پر رکھ لیتے. وَأَصَرُّوا, اور ہر درمی کا مظاہرہ کرتے رہے, اصرار کرتے رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور تکبر کرتے رہے, جیسے کہ تکبر کرنے کا حق ہے, نعوذ باللہ. یہ فعل مطلق جب آتا ہے تو اس لفظ کا جو معنی ہے اس کا سب سے بلند درجہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد میں تکبر ہے ہی نہیں. اتنی بڑا تکبر اس قوم میں تھا کہ جب نبی کو دیکھتے نوح علیہ السلام کو فرار ہو جاتے. اگر کوئی رک جاتا اور اللہ کے پیارے نبی دعوت دینا شروع ہو جاتے تو اپنے انگلیاں کان میں رکھ دیتے اور اذیت. اور جب پھر بھی خاموش نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام اور دعوت جاری رکھتے توحید کی, ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون, بار بار یہ دعوت دیتے, تو اپنا کپڑا جو ہے, ثوب جو ہے, اپنے منہ پہ رکھ لیتے. چلو لو, ہم نہ تمہیں سنتے نہ تمہیں دیکھتے ہیں. یا فرار ہو جاتے تھے, سنتے بھی نہیں, سننا بھی نہیں چاہتے تھے, دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. اذیت ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے. یہ تو وہ اپنے قول و فعل سے جو کر رہے ہیں. فعل سے, قول کیا تھا؟ ساحر ہے, کذاب ہے, کاہن ہے, شاعر ہے, جادوگر ہے. کوئی لفظ چھوڑا ہے نعوذ باللہ؟ کیا چھوڑ دی دعوت کو؟ تنگ آ گئے. سبحان اللہ. آگے سنیں. اس کے باوجود بھی ثم انی دعوتہم جہارا, پھر بے شک میں نے ان کو دعوت دی بلند آواز میں. جہارا, تب بھی سنا نہیں سنا, پھر اور طریقہ اپنایا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, پھر بے شک میں نے اعلانیہ بھی ان کو سمجھایا اور مکمل رازداری پوشیدہ طریقے سے بھی ان کو سمجھایا. کوئی طریقہ اس کے علاوہ ہے؟ دیکھیں اب جب بات کرتے ہیں مجمع میں, یا تو آپ سر عام بات کرتے ہیں ایک مجمع میں, یا تو آپ دو تین لوگوں چھوٹے ٹول میں آپ بات کرتے ہیں, یا آپ انفرادی طریقے سے بات کرتے ہیں. کوئی چوتھا آپشن ہے چوتھا کوئی آپشن کوئی یہاں پہ چھوڑا ہے؟ جہارن سب کو ایک ساتھ کھڑا کر کے بھی میں نے بات کی ہے, نہیں مانا. چھوٹے چھوٹے اعلانیہ بھی طریقے سے میں نے بات کی ہے, تب بھی نہیں مانا. انفرادی طریقے سے الگ سے لے کے بھی سمجھایا ہے, تب بھی نہیں مانا. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا فقلت, اچھا میں نے کہا کیا ہے؟ چلو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں عذاب علیم سے, مرے گا تو عذاب علیم ہوگا نا. اچھا دنیا میں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ چلو دنیا کا فائدہ تم لے لو. اگر تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے, تمہیں دنیا کی فکر ہے, چلو دیکھو دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا جب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, استغفار کرو. فقلت استغفروا ربکم, بس میں نے کہا اپنے رب سے, تمہارا ہی رب ہے, تمہارا ہی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا, مشکل و شہر نفع نقصان کا مالک ہے. استغفر ربکم, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا, بے شک اللہ تعالیٰ غفار ہے, بار بار مغفرت قبول کرنے والا ہے, خوب مغفرت کرنے والا ہے. وہ غفار ہے. غفار سے مبالغہ کی حد ہے. سبحان اللہ. کہ تم بار بار اگر گناہ کرتے رہو گے, مغفرت طلب کرتے رہو گے, اللہ تعالیٰ پھر بھی بار بار تمہاری مغفرت کرتا رہے گا. وہ غفار ہے. ایک راستہ دکھایا ہے تاکہ مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ غفار ہے. اگر تم مغفرت کر لو گے تمہیں کیا ملے گا دنیا میں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان سے تم پر مسلسل بارش بھیجے گا. اور آسمان کی بارش زندگی ہے, پانی زندگی ہوتا ہے. اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال اور نرینہ اولاد, بیٹے عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے باغات, اور تمہارے باغات بنائے گا اور تمہاری نہری جاری فرما دے گا. دنیا میں انسان کو کیا چاہیے؟ خیر چاہیے دنیا کا نا.
یہ خیر دنیا کے کس چیز میں موجود ہے؟ سب سے پہلے زندگی میں. جانا تو جہان ہے نا کہتے ہیں. پانی مسلسل ہوگا اور رحمت کی بارشیں ہوں گی. دیکھیں برکت زندگی کسے کہتے ہیں؟ استغفار سے برکت کی زندگی اچھی طرح سمجھ لیں. آج واللہ کثرت سے استغفار کرتے رہے, زندگی برکت دیکھ کیسے زندگی بدلتی ہے. سب سے پہلے جو اساس ہے اس دنیا کی کیا ہے؟ زندگی کی اساس کیا ہے؟ پانی ہے. تو رحمت کی بارشیں ہوں گی. نمبر 1. مال تمہیں چاہیے, عصب الحیاء جسے کہتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی ہے اس دنیا میں, کیا ہے؟ مال ہی ہے نا. مال تمہیں ملے گا. نرینہ اولاد کی خواہش ہر بندہ کرتا ہے. اولاد نے فرمایا, بنی نہ فرمایا ہے, وہ بھی تمہیں ملے گا. بس نہیں, تمہیں باغات چاہے وہ بھی ملے گا, تمہیں جاری نہریں چاہے وہ بھی تمہیں ملے گا. کیا خیر چھوٹا ہے؟ مجھے بتائیں کیا چھوٹا ہے؟ دنیا کی جو آسائشیں ہیں, جو بنیادی ہیں, اور آسائشیں مل گئی کہ نہیں ملی؟ کس چیز سے ملی ہیں؟ کثرت استغفار سے. اچھا, آخرت کا ڈر بھی نہیں ہے, اس سے نہیں بچنا چاہتے. چلو دنیا کی خیر سے تو تم حاصل کر لو. تمہیں اگر دنیا کی خیر تمہیں چاہیے, دنیا میں تم مگن چلو, تب تو قبول کرو میری دعوت اور استغفار کرتے رہو. اچھا, نتیجہ کیا نکلا؟ انکار. اس لیے پھر کیا فرمایا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ تعالیٰ کی وقار و عظمت حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اعتقاد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے عظمت کا اور وقار و توقیر کا اور جو اس کا حق ہے؟ یعنی قبول نہیں کیا نا. اگر قبول کر لیتے, استغفار کر لیتے, تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی سمجھ لیتے. یعنی نہیں قبول کیا. سارے حربے استعمال کیے, سارے طریقے استعمال کیے, دن و رات مسلسل دعوت کرتے رہے, 10 20 50 100 200 سال نہیں, 950 سال دعوت جاری رہی, تب بھی انکار کرتے رہے. اچھا, دعوت میں ایک اور طریقہ ہے دل نرم کرنے کے لیے. ہو سکتے چلے یہ طریقہ سمجھ نہیں آ رہا ہم کو نہ. دنیا چاہتے تو ہیں. اب کافر کو دنیا میں کیا چاہیے؟ اور دنیا چاہیے نا. دنیا کی آسائشیں استغفار سے نہیں چاہیے, ویسے چاہیے. استغفار نہیں کریں گے ہم, نہیں ملے گی تمہیں. دنیا تو ویسے جانور کی طرح, بلکہ دیکھیں جو کافر ہے اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر زندگی ہوتی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کالانعام بل ہم اضل. وہ ایسے رہنا چاہتے ہیں. استغفار سے دنیا میں برکت تمہیں مل جائے گی, نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. ما لکم لا ترجون اللہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اب تمہاری خلق کو دیکھ لیں, تمہاری اپنی حقیقت کو دیکھ لیں, تمہارے خلق کس چیز سے ہو؟ وقد خلقکم اطوارا, جبکہ اسے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نے, جس کو تم استغفار نہیں کرنا چاہتے, جس کے حق پر تم سب سے بڑا گناہ کر رہے ہو, شرک پر اتر آئے ہو, اسی رب نے تمہیں اطوار میں خلق کیا ہے. طرح طرح کے اطوار میں تمہیں پیدا کیا ہے. یہ اطوار کون سے ہیں؟ مختلف مرحلے ہیں. تمہاری حقیقت کیا ہے اے انسان؟ نطفے سے پیدا ہوئے ہو. یہ نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر علقہ بنا, مضغہ بنا, ہڈی بنا, گوشت اس کے اوپر آیا, پھر تمہیں احسن خلق عطا فرمایا, تمہیں شکل و صورت تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. تمہاری اصل حیثیت ہی کیا ہے؟ چلو پھر انسانیت کو دیکھ لو. اگر تمہیں اور نصیحت نہیں کام آتی, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے خلق پر ذرا غور و فکر کرو, تمہیں اصل حقیقت کیا ہے. مشرکین اس زمانے میں بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ جو بت ہیں جن کی عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے, یہ ہمارے خالق اور مالک ہے. اس لیے وہی پیغام دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار کرتے, اس ربوبیت کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بھی تمہیں اقرار کرنا پڑے گا. نہیں سمجھ آئی؟ اپنے خلق تمہیں نظر نہیں آتی. اب نطفہ کہاں نظر آتا ہے ہمیں؟ علقہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے. تو اللہ نے قرآن مجید ہمیں بیان فرمایا ہے. اچھا چلے, آسمان اور زمین تو نظر آتا ہے نا. اسے اگلا پیغام دیکھیں. الم تروا, کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیف خلق اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا, 7 سماوات طباقا, 7 آسمان اوپر تلے, ایک کے اوپر دوسرا اس طریقے سے. یہ 7 آسمان جو ہیں, ہمیں تو جو 7واں آسمان ہے, جو پہلا آسمان, اس کا بھی نیچے والے حصہ نظر آتا ہے. یہ چاند اور تارے جو ہیں, یہ سب سے آخری جو حصہ ہے وہ ہے. یہ پورے آسمان تک, یہ جو صرف پہلا آسمان ہے, اس کو پار یہ انسان کر نہیں سکا آج تک. ابھی دوسرا, تیسرا, 7واں تو الگ ہے. اس کے رسائی بیچارے انسان کی, ٹیکنالوجی والے متمدن انسان کی یہاں تک صرف ہے, صرف اس کے اوپر نہیں جا سکا بیچارے نے.
دیکھو، غور و فکر کرو، اس رب نے یہ 7 آسمان کیسے پیدا فرمائے؟ نہیں نظر آیا آسمان؟ سب سے 2 بڑے نشان آسمان میں کیا ہے دن اور رات میں؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ تعالیٰ نے ہی چاند کو نور بنایا ہے، اس آسمان میں نور ہے، اور سورج کو سراج بنایا ہے، چراغ بنایا ہے۔ بات غور و فکر کی ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی اور آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی۔ آج ہم بھی جانتے ہیں کہ نور کے سورج اور چاند کی روشنی میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرق کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ سورج کے جب چاند کا ذکر آئے تو نور کا لفظ ہے، جب سورج کے ذکر آئے تو سراج کے لفظ ہے، اور دونوں کا فرق آج ہم نے جانا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ سراج اور روشنی۔ روشنی جب ہم بات نور کی کرتے، لازمی نہیں کہ سورس ادھر ہی ہو، اسی کے اندر ہو۔ شیشے کے سامنے آپ موم بتی اٹھائیں، شیشہ بھی آپ کو چمکتا نظر آئے گا کہ نہیں؟ یہ روشنی شیشے کی ہے یا موم بتی کی یا چراغ کی جو روشنی اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ تو یہ روشنی تو ہے، لیکن کیا یہ سراج ہے؟ سورس ہے لائٹ کا؟ نہیں ہے۔ سورس کیا ہے؟ یہ جو موم بتی ہے۔ چاند و سورج میں کیا فرق ہے؟ کچھ ایسا ہی فرق ہے۔ سورج جو ہے اس کی اپنی روشنی ہے، سراج کی طرح، دیے کی طرح۔ چاند کی روشنی اس کی ریفلیکشن ہے، اپنی روشنی نہیں ہے۔ سورج کی روشنی نہ ہو تو چاند کبھی روشن نہ ہوتا۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ ذرا غور فکر کرو 7 آسمان کی تخلیق پر۔ اچھا، سب سے پہلے اپنے اندر دیکھو، نہیں سمجھ آئے؟ آسمان کو دیکھو، نہیں سمجھ آئی؟ آسمان کی سب سے بڑی 2 نشانیاں ہیں، رات کو چاند اور دن کو سورج دیکھو، غور و فکر کرو، تب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، پھر واپس اپنے خلق کی طرف۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا، پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، چلو مٹی کو اوپر چلتے ہو، زمین پہ چلتے ہو، مٹی کو دیکھو، تم کچھ تو عقل کرو، کچھ تو لحاظ کرو اپنے رب کا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹائے گا اسی زمین کے اندر، پھر تمہیں اسی زمین سے دوبارہ زندہ کر کے نکالے گا۔ اب آسمان کا ذکر بھی ہوا، چاند سورج کا بھی ہوا، زمین کا بھی آ گیا ہے، خلق کا بھی آ گیا ہے، تب سمجھ میں آئے؟ اچھا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تاکہ تم اس پہ چلتے پھرتے رہو اور کشادہ راستے اختیار کرتے رہو، یعنی رزق کی تلاش میں، رزق جو تم حاصل کرتے ہو۔ ظاہر کاروبار تو کرتے تھے، رزق کی تلاش کے لیے بھی گھر سے نکلتے تھے۔ زمین کو ہموار کس نے کیا ہے؟ تمہیں فرش، تمہارے فرش کس نے بنایا ہے؟ تم اپنے روزگار کی تلاش میں جاتے ہو، آسانی سے چل کے جاتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ رزق تم اپنا تلاش کرتے ہو، حاصل کرتے ہو۔ کیا اس رب کا کرم نہیں ہے یہ؟ چلو تب تو استغفار کر لو۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ سن لیں۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، انہم عصون، بے شک ان لوگوں نے میری معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، واتبعوا، اور اتباع کی ہے اس کی یا ان کی، من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارہ، اتباع تو کی ہے لیکن میری نہیں کی ہے، مسلسل محنت جدوجہد کے باوجود بھی میری اتباع نہیں کی ہے، میری فرمان برداری نہیں کی ہے، کی تو ہے ان لوگوں نے، واتبعوا، اور اتباع کی ہے، من لم یزدہ، جو نہیں زیادہ کرے گا ان کو، مال ہو ولدہ، اس کا مال اور اس کے اولاد، الا خسارہ، مگر خسارہ۔ دنیا کی ہوس میں اور شرک میں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ مال و اولاد کے لیے سارا وقت ضائع کر دیا، اور ہاتھ میں کیا ملا سوائے خسارے کے؟ کچھ بھی نہ ملا۔ صرف یہاں تک نہیں، بلکہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بہت بڑا مکر و فریب کرتے رہے، بڑی چالیں چلتے رہے، اور ان چالوں میں سے یہ ہے وَقَالُوا، اور یہ کہا، لَا تَذَرُنَّ، یہ جن کی اتباع کی ہے میرے قوم نے، جن کو سوائے ان کے مال اور اولاد نے خسارے سے کچھ نہیں دیا، ان لوگوں نے یہ مکر کبار کیا ہے، بہت بڑی چال چلی ہے یہ کہہ کر ان لوگوں سے، لا تذرن، وقالوا لا تذرن آلہتکم، کبھی اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن عمومی طور پہ، ولا تذرن خصوصی طور پہ، ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے ان معبودوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ انہی کے وجہ سے
اور انہی کے طفیل آج تم زندہ ہو، تمہیں رزق بھی ملتا ہے، تمہیں عافیت بھی ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، ہر خیر تمہیں انہی کو طفیل سے مل رہا ہے۔ ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ عمومی طور پر، خصوصی طور پر یہ جو 5 بڑے نام ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، خصوصی طور پہ ان کو، یہ کون ہے؟ یہ نام ہم اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر، سورۃ نوح کی اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہ 5 نیک اور صالح بزرگ تھے، اور اصل قصہ یہ ہے اس پوری صورت کا۔ شرک کیسے شروع ہوا قوم نوح کے؟ قوم نوح سے پہلے شرک موجود نہیں تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے۔ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہاں سے ابتدا ہوئی۔ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قوم نوح میں 5 نیک اور صالح بزرگ تھے، عبادت گزار تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، لوگوں سے محبت کرتے تھے، ان کو احترام کرتے تھے، ان کو قدر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ایک ہی زمانے میں یہ سب مر گئے۔ ایک زمانے کے 5 بڑے بزرگ، معروف بزرگ، نیک اور صالح، اللہ کی حکمت کے ایک مرا، دوسرا، 5 مر گئے۔ تو شیطان نے قوم کو یہ بہکایا۔ اب شیطان کا حربہ دیکھیں اس وقت سے پہلے جھوٹ، فریب، دھوکہ، زناکاری، بدکاری، قتل سب موجود تھا، لیکن شرک موجود نہیں تھا۔ یہ گناہ ابھی تک ضرور زمین پر کسی نے انسان نے نہیں کیا تھا۔ تو شیطان نے یہ بہکایا اس قوم کو، تو یہ تمہارے نیک اور صالح لوگ ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں، یہاں پر پتھر نصب کر دو، قبروں میں پتھر نصب کر دو، تاکہ قبریں مٹ جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، یہ پتھر مٹیں گے نہیں، یہ تمہیں ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔ قبروں پر پتھر نصب کر دو۔ پھر شیطان نے پھر بہکایا ان کو، پھر قبروں تک اچھا قبروں تک جانا تو ہے، مانگنا کس سے ہے؟ رب سے مانگنا ہے، ان سے نہیں مانگنا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کرو، توحید باقی ہے ابھی۔ لیکن بدعت القبور شروع ہوئی، بدعت القبور، قبروں کی بدعت، کہ قبروں تک جانا ہے ان بزرگوں کو منظر رکھتے ہوئے، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد یہ لوگ دلاتے تھے، مر گئے، پتھروں کو دیکھ کے یاد اللہ تعالیٰ کی کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ پھر بہکائے کب تک قبرستان جاتے رہو گے؟ پتھروں کو اٹھاؤ، عبادت گاہوں میں رکھو ان کو۔ اصل عبادت کی جگہ قبرستان تھوڑی ہے، اصل جگہ عبادت کی کہاں پہ ہے؟ عبادت گاہیں ہیں۔ پتھروں کو اٹھاؤ، وہاں پہ رکھ دو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، پتھر سے مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن پتھر تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بزرگوں کی یاد دلائیں گے، اللہ تعالیٰ قریب کر دیں گے۔ اس اثر کے جو آخری الفاظ بڑے پیارے ہیں، فرماتے سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جب علم جاتا رہا اور اگلی نسل آئی، جب علم جاتا رہا، ان کو معبود بنایا گیا۔ یہ جو 5 پتھر قبروں پر نصب تھے، اور ہر بزرگ کا اپنا نام تھا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان پتھروں کو جب عبادت گاہ میں رکھا گیا، مختلف عبادت گاہوں میں، اور اسی چیز سے معروف تھے، یہ ود ہے، یہ سواع، یغوث، یعوق، نصر ہے۔ جب علم جاتا رہا اور ان کی اگلی نسل آئی جو پتہ نہیں تھا یہ کیوں یہاں پہ رکھے ہیں، شیطان نے کہا یہی تمہارے باپ دادا کے معبود ہیں، ان کی عبادت کرو۔ وہاں سے شرک شروع ہوا۔ یہ اصل شرک کی ابتدا ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بدعت القبور سے، انتہا کہاں پر ہوئی؟ شرک اکبر تک۔ سبحان اللہ۔ آج امت میں شرک کو دیکھنے کوئی فرق ہے؟ بدعت القبور بھی موجود ہیں، اور شرک اکبر بھی انہیں قبر والوں سے یہی کچھ ہوتا ہے، یہی مانگا جاتا ہے، یہ عبادتیں صرف کی جاتی ہیں، یہی لنگر چلتے ہیں، دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیازیں ہیں، قربانیاں ہیں، کون سا اعتکاف ہے، مجاوری ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یہ سارے عبادات ہیں، صرف کی جانی ہیں ان بزرگوں کے نام پہ، اور شرک کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مکر کبار ہے۔ یہ مکر کبار آج موجود ہے کہ نہیں؟ یہی سبحان اللہ، اس زمان مکر کبار تھا، آج بھی یہی ہے۔ کہتے ہرگز نہ چھوڑیں یہ وہابی، ان کی باتوں کو چھوڑیں، یہ تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے، ہماری باتیں چھوڑیں، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، بلکہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ رب سے مانگنا ہے، کہ ان کے وسیلے سے مانگنا ہے، ورنہ تمہاری مرادیں پوری نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیں، وقد اضلوا کثیرا، اور یقیناً ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس شبہے سے۔ بہت سے لوگ آج بھی گمراہ ہیں، اس زمانے میں گمراہ تھے، ہر زمانے میں ان بدکار لوگوں نے، جو صلاح کی شکل، سر پہ پگڑی ہوتی ہے، داڑھی ہوتی ہے، ٹخنوں پر شلوار ہوتی ہے،
قصور نہ پگڑی کے، نہ داڑھ کے، نہ اس ٹخنے کو بھی شلوار کے. واللہ یہ مطالبے شرعی ہیں تو ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو شرک میں عوام الناس کو دھکیل رہے ہیں اور یہ سب عقل کو پڑھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں. وقد اضلوا کثیرا، یقیناً بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ان لوگوں نے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے اللہ ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کچھ مزید نہ دینا. یہ گمراہی میں ہی پڑھتے ہیں سب، یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں. اب بد دعا ہے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. 950 سال صبر کرتے رہے. وہ جانتے ہیں بد دعا کب کی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اے میرے پیارے نبی اب تیری قوم مانے گی نہیں، ورنہ اس کے باوجود بھی مزید صبر کرنا چاہتے تھے اپنی قوم پر. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ایک نشانی آئے گی تباہی کی، عذاب کی دنیا میں، اور تندور سے جو پانی نکلے گا وہ نشانی ہوگی ان کی ہلاکت کی. 950 سال دعوت کے بعد ہر طریقے کی دعوت کا جو طریقہ ہے، جو ذریعے ہیں، جو وسیلے ہیں، سب استعمال کرنے کے بعد جب قوم نے انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا اے نوح اب تیری قوم مانے گی نہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے تب یہ بد دعائیں آئی ہیں. یہ شروع میں نہیں تھی. 950 سال محنت کے بعد، صبر تحمل کرنے کے بعد پھر یہ حقیقت سامنے آئی ہیں. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. اچھا، مما خطیئاتهم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، اغرقوا، ان کو غرق کر دیا گیا، فادخلوا نارا، بس ان کو جہنم کی آگ میں داخل کیا گیا. اغرقوا یا عذاب دنیا کا، فادخلوا نارا عذاب برزخ کا. دیکھ کیسے فوراً ہو گیا، صرف حرف الفا ہے. یہاں پہ غرق ہوئے یہ عذاب تھا، وہاں پر برزخ میں جہنم کا عذاب، نعوذ باللہ. اور کافر کے لیے یہی طریقہ، بدکار کے لیے نعوذ باللہ مرتے وقت بھی عذاب ہے. والنازعات غرقا، تکلیف کے ساتھ، شدت کے ساتھ روح قبض ہوگی. اور پھر فادخلوا نارا، قبر میں بھی، برزخ میں بھی جہنم میں نعوذ باللہ عذاب ہے. مما خطیئاتہم، ان کی جتنی بھی خطائیں ہیں ان کے سبب، اغرقوا، ان کو غرق کیا گیا. اور ایسا تو یعنی طوفان آیا اور اس طریقے سے آسمان کے دروازے کھولے، اس زمین کے اندر سے چشمے پھوٹے اور پانی اتنا ہو گیا کہ پہاڑ بھی غرق ہو گئے تھے. اغرقوا، غرق کر دیا. فادخلوا نارا، اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور لوگوں نے نہیں پایا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار. اور جب عذاب دیکھا نا اور غرق ہونا شروع ہوئے تب کوئی مددگار ڈھونڈنا. کہاں گئے یہ 5 بزرگ نیک اور صالح لوگ جن کو پکارا کرتے تھے؟ بچایا؟ اللہ کے عذاب سے بچا سکا کوئی؟ کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے حقیقت اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا. وقال نوح، اور کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام نے، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے میرے رب تو زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، کسی کو بسنے والا نہ کرنا، کوئی کافر اس زمین پر باقی نہ رہے. یہ بدعا قبول ہوئے کہ نہیں؟ کوئی کافر بچا؟ سب غرق ہوئے. اغرقوا، سب غرق ہوئے کہ نہیں؟ سب غرق ہوئے. وجہ کیا؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ بے شک اگر تو انہیں چھوڑے گا یا چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، وہ تمہارے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں پیدا کریں گے مگر فاجر اور کافر، بار بار کفر پہ اصرار کرنے والا کفارہ. یہ ویسے کہہ دی بات، یہ تجربے کی بنیاد پہ ہے. 950 سال کا تجربہ ہے. ان لوگوں نے جب بھی بات کی، گمراہی کی بات کی ہے. جو بچہ پیدا کیا کفر پہ وہ بھی اٹکا ہوا ہے، ہر دھرم ہے. وہ 950 سال میں کئی نسلیں آئی تھیں، سب کو دیکھا ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں یہی کفر پہ آ جاتے ہیں، کوئی خیر میں نہیں ہے. اس لیے یہ اب سب جو ہیں ہلاکت کے حقدار ہو چکے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے گھیر لیا، اور سب ہلاک ہو گئے نعوذ باللہ. آخر میں بڑی پیاری دعا ہے، سبحان اللہ. ربی، اے میرے رب، اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور ہر اس شخص کے مغفرت فرما جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کی حالت میں. ایمان لازمی ہے. والمؤمنات، اور عمومی طور پہ ہر مومن مرد و ہر مومن عورت
بات کہاں سے شروع کی؟ تخصیص سے، پھر تعمیم ہے. دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے، پھر کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، یہ تخصیص ہے. وللمؤمنین عمومی طور پہ، مرد مومن، والمؤمنات مومن عورتیں. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو ہلاکت کے بغیر کچھ زیادہ نہ دینا. تباہی، تبارہ میں تباہی، ہلاکت، دردناک عذاب سب اس لفظ میں شامل ہیں. کہ ظالم جو ہے اپنے ظلم پر جو ڈٹے ہوئے، جو ایمان کی حالت میں، جو ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے، جو میرے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتے، اب یہ ظالم ہے. اور ظالموں کو ہلاکت اور تباہی کے سوا کوئی زیادہ چیز نہ دینا. اور یہی ہوا، پوری قوم تباہ ہوئی. صرف وہ لوگ بچے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس دنیا میں و آخرت میں بھی جو کشتی میں سوار تھے. اور کشتی علی الواح و دسر، سورۃ القمر میں آتا ہے، عام یہی لکڑی تھی. وہ آسمان سے کشتی نہیں اتری تھی، کوئی سمندر سے کوئی خاص کشتی نہیں نکلی تھی. کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنائی. قوم والے ہنستے تھے، اب یہاں پر سمندر بھی نہیں ہے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ کشتی بنا رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، اس کو جن کا عصب ہے، جن کا اثر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ. پہلے جھوٹا کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، مجنون کو بھی کہنا شروع کر دیا. کوئی پرواہ نہیں کی. جو حق کی دعوت پر قائم رہتے ہیں نا، لوگوں کی بد زبانی، بد کلام کوئی پرواہ نہیں کرتے، تہمتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور صحیح کام کرتے رہتے ہیں. کوئی رکاوٹیں آئیں گی دنیا میں، ہر جو بھی دعوت حق پر قائم ہے، رکاوٹیں آئیں گی، اپنوں سے آئیں گی. دیکھیں دعوت کو دیکھیں، سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ اپنے. وہاں سے شروع کریں گے، رکاوٹیں ہوں گی، اور برا بلا کہا جائے گا، تہمتیں لگیں گی، اور نفسیاتی تکلیفیں پہنچائیں گی، جسمانی تکلیفیں پہنچائی جائے گی. جو حق پر قائم رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب قبل دعا بھی کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، ادھر ادھر کی بات، فضول بات وقت ضائع نہیں کرتے. حقائق سب کے سامنے ہے، اور منہج الانبیاء سب کے سامنے واضح ہے. تو ہر سلفی داعی کو چاہیے سورۃ نوح علیہ السلام سے جتنے بھی پیارے پیغام ہیں کو اچھی طرح سمجھ لے اور عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما، جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے سنا، اس پہ حق، اس کو حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما. جو بھی کمزوریاں ہیں، لغزشیں، اللہ تعالیٰ وہ دور فرما، ہماری مغفرت فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ہاں، یہ بات علماء نے بات فرمائی جو اثر میں نہیں ہے. سر عبداللہ بن عباس کے اثر میں تصویر کشی کی ذکر نہیں ہے، پتھر نصب ہے. بعد میں واقعی بتوں کو تراشا بھی گیا، بتوں کو تراشا گیا. بعد میں جو لوگ آئے تھے یہی جن میں شیطان نے بہکایا کہ یہ تمہارے یعنی معبود ہے، انہوں کو تراشا کو شکلیں تاکہ یاد رہیں، تراشا بھی گیا تھا. واللہ اعلم.